اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ خلافت کے ساتھ حضرت سیدنا حسن بن علی کے دور کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور تمام جو 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کا دور بھی اس میں اکاؤنٹ ہوگا، تو پورے 30 سال بن جاتے ہیں۔ تہذیب الاسماء کے حوالے سے ان کی رائے بھی اس قول کی تصدیق میں نقل کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساحلت پر 30 سال کا عرصہ مکمل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اس مساحلت کے وقت خلافت کو 30 سال مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق خلافت کی جگہ ملوکیت کا دور آنا تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت معاویہ صحابی رسول تھے اور عادل تھے۔ ان کی بادشاہیت کو صحابہ نے عمومی طور پر قبول کیا، تاہم جب انہوں نے اپنی ملوکیت کو موروثی بنانا چاہا تو صحابہ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تمام معروف صحابہ تو مزاحمت پر ڈٹ گئے، جبکہ دیگر صحابہ نے اتمام حجت کے بعد خاموشی اختیار کر لی، مگر اس فیصلے کو قبول نہ کیا۔ اسلام کے نظام کو جاننے والے بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید اپنے کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل ہے۔ ان حالات میں اہل حجاز کے مشورے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کی، اور یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بارضائے رغبت بیعت کی۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ یہ سب واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، اور ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، تاریخ کی کتاب ہے طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 225 میں مل جائیں گے آپ کو تفصیل کے ساتھ، جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ کوئی فرد یہ سوچتا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ حضرت احنف بن قیس کے بارے میں ابن الاسیر نے صراحت سے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ حضرت معاویہ کے قریبی ساتھی تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کریں انہیں سخت اختلاف تھا۔ جب انہوں نے حضرت معاویہ سے اس موضوع پر رائے لینا چاہی تو انہوں نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آپ کے سامنے سچی بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خدا خوفی کا تقاضا یہ ہے کہ بات سچی کی جائے۔ امیر المومنین آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یزید کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہے اور دن کیسے گزرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کا ظاہر اور باطن سب عیاں ہیں، پھر آپ اسے کس طرح اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں؟ اس پر خاموش ان کے والد۔ یزید کی خلافت عالم اسلام میں قبول نہیں کی گئی تھی۔ اہل عراق، حجاز اور مصر دیگر بہت سے علاقوں میں یزید کی مخالفت جاری تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف خطوط لکھے بلکہ کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے۔ ان لوگوں کے مسلسل اصرار اور پرزور مطالبے پر آپ نے عراق کی طرف سفر کیا۔ اس دوران مکہ، مدینہ اور پورے حجاز میں موجودہ صحابہ
اکرام یزید کے ناجائز حکومت اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کوفہ پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ بھی رائے یہی تھی کہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسین کے تایا زاد بھائی اور حضرت عبداللہ بن جعفر کی جچی تلی رائے یہی تھی کہ وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے اس کے باوجود کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جہاں تک انسانی تدبیر، حکمت، دور اندیشی کا تعلق ہو سکتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ اس کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے خود کوفہ جانے سے قبل اپنے ساتھی اور تایا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیا اور مفصل خط میں سازگار حالات کی رپورٹ دی۔ بعد میں اچانک جو حالات نے پلٹا کھایا تھا، اس کی اطلاع سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بروقت نہ پہنچ پائی۔ نعمان بن بشیر جو تھے وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ اس وقت جب آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت اطلاع گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس مشاورت کے بعد ابن زیاد کے متعلق اپنی سابقہ رائے تبدیل کر لی اور اسے نہ صرف بصرہ کی گورنری پر بحال کر دیا بلکہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوفے کا گورنر جنرل اسے بنا دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد انتہائی چلاک انسان تھا۔ اس نے یہ منصب مل جانے کے بعد ایک ایسا لبادہ اوڑھ کر کوفے کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر اپنے حواریوں کے ذریعے لوگوں کو یہ چکمہ دیا کہ وہ حسین بن علی ہیں۔ کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے، چنانچہ گورنر ہاؤس میں ڈیرا جما کر مختلف لوگوں کو بڑی بڑی رقوم دیں اور جاسوس کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف سازش کا ایسا تانا بنا کہ بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان میں مقیم تھے۔ ہانی بن عروہ کو گورنر ہاؤس بلایا گیا اور ابن زیاد نے انہیں سخت سزا دی اور مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے گھر میں ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جو ہانی بن عروہ کے گھر جا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نہ صرف بیعت کر چکا تھا بلکہ ایک بڑی رقم بھی ان کو پیش کر چکا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ان کے ساتھ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جوں ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکونی سے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ بدعہد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند سو افراد رہ گئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ
اللہ